شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام تاجدار انبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم سب کو جینے کا طریقہ عطا فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، برادران اسلام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمانے کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے چھانٹ کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہونے کا شرف حاصل فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک چند مخصوص دینی اموار کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، اور میرا چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنایا، اس کے بعد اللہ نے جو سب سے پہلے آدم انسان کی تقلید فرمائی، وہ بھی مسلمان تھے۔ مطلب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تقلید سب سے پہلے فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو جو کچھ آسمانوں میں پیدا کرنے کے بعد ان سے جو تھوڑی خطا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر ہندوستان کی سری لنکا کے سرزمین میں اتارا۔ مسلمان تھے، یعنی دنیا بنی ہے مسلمانوں سے۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اس دنیا کے اندر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جب اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر قیامت برپا کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ نے کئی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس میں آدم انسان جو ہے ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا، عقل سلیم دیا، اللہ نے علم سے نوازا انسان کو، اس لیے اسے اشرف المخلوقات کہہ کر پکارا گیا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کئی مذاہب کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، ایجاد کیا۔ اس کے اندر سب سے بہت ہی بہترین مذہب اسلام ہے۔ اس کے بانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتا تھا۔ انسان جب بھٹک جاتا تو اللہ کی وحدانیت کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنے مخلص بندوں کو نبوت کا تاج دے کر، نبی بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرماتا، اور نبیوں کو حکم ہوتا کہ جاؤ میرے وحدانیت کی تبلیغ کرو۔ نبی آتے، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ کسی قبیلے کے سمیت ایک پیغمبر کو بھیجا، کبھی دو پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، کسی مخصوص قبیلے کے طرف ایک نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا، بھیجا۔ اور نبی آتے انسانوں میں جو شرک و بدعت پائی جاتی، اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے، تو انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور وقت کا اپنے نبی کا کلمہ سناتے۔ ہر نبی نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا لگائی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہر انسان پیدائشی عالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر نبی دنیا میں آتے ہی کوئی جو ہے علم سے لبریز نہیں ہو کر آتا۔ ماں کے شکم سے ہر ایک امی دنیا کے اندر آتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں آئے تو امی تھے،
یعنی پڑھا لکھا نہیں تھے۔ بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد 40 سال تک آپ مکہ معظمہ میں اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک مکہ والے انہیں سچا، صادق، امین اور ان کو کئی طرح سے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ جیسے ہی 40 سال کے بعد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جب صدا لگائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، اور میں نے یہ کلمہ لایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے تسلیم کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے ان کے قبیلے والے ان سے دشمنی کرنے لگے، صرف کلمے کی بنیاد پر، صرف حق بات کہنے کی بنیاد پر جو دوست تھے دشمن بن گئے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآنی آیات کی نزول ہوا، سب سے پہلے غار حرا کے اندر اقرأ باسم ربک الذی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو کہا، آپ نے غار حرا کی اس دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 2 بار کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ امی تھے، لیکن امی اس وقت تک تھے جب تک پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اپنے جسم کے اندر، اپنے اندر جو علوم ہے وہ علوم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کر دیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا، اور تیسری مرتبہ جب پوری چمٹایا تو اپنے اندر جو بھی علوم تھے اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ کتابوں میں تاریخ کے اوراق کو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سے قیامت تک ایسا عالم، ایسا حاکم، ایسا مفسر، ایسا مفکر اسلام دنیا کے اندر کوئی آیا ہے نہ آئے گا، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد امی کہنا ہماری غلط فہمی ہوگی۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، 23 سال کے اندر موقع محل پر اللہ نے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا۔ تو جس طرح سے لوح محفوظ سے عرش بریم پر جو بھی آیات آتے، اسی طرح باروح بوبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو بلا کر لکھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ لیکن آج کچھ علماء علم کی زیادتی کی وجہ سے، چاہے وہ کسی فقرے لمحے کے عالم ہو، کسی عقیدے کے عالم ہو، مجھے کوئی جو ہے ان سے اعتراض نہیں، چاہے وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں، لیکن آج کے جو علماء اپنی واعظ و نصیحت کے دوران کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں کہ اس پر عوام الناس کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، امت کے اندر جو ہے ایک طرح کی غلط فہمی جو ہے آپس میں پائی جانے لگتی ہے۔ کچھ باتیں ایسے نکل جاتے ہیں علماء کی زبان سے کہ وہ غلط فہمی لوگوں میں عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی عالم واعظ و نصیحت کرے تو امت آج پیاسی ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ سامنے بیٹھے والا ہر ایک علم سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر وہ عالم کی ایک ایک بات کو سنتا ہے تو وہ پیوست کر لیتا ہے کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں جو ہے ایک بہت ہی ویڈیوز گردش کر رہے ہیں کہ میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، اللہ معاف کرے کہ زبان سے نکل گیا ہو، کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو قرآن اور کے تعلق سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں ان کے زبان سے غلط فہمی کی وجہ سے نکل گئی،
اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ سے معافی بھی مانگ لی. جب علماء اکرام کی تنقید ان پر ہوئی کہ آپ نے جو کہے غلط کہے ہیں یا عوام الناس کے اندر جو ہے غلط فہمی پائی جا رہی ہے، آپ اس سے رجوع کر لیں، تو انہوں نے علماء کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کا، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے عوام الناس کے سامنے اللہ کے بعد رجوع کر لیا اور معافی بھی مانگ لیا. جب اللہ کہتا ہے کہ غفور الرحیم ہوں میں، کوئی بندہ غلطی کر لے، گناہ کر لے تو ہمارے سامنے آئے، گڑ گڑائے اور معافی چاہ لے تو ہم اس کے گناہوں کو سمندر کے جھانکوں کے برابر بھی ہو تو معاف کر دیں گے. تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہوتے ہیں کہ ان کے جان کے تلے پڑ جائیں اور ان کو قتل کی دھمکی دیتے رہیں اور ان پر طرح طرح کی نکتہ چینی کریں. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، باز آ جائیے. جان اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہماری نہیں. ہم کوئی حق نہیں رکھتے کسی پر قتل کرنے کا. جو ہے دھمکی دے دیں، کسی عالم کو یہ کہیں اور انہیں مارنے کی، دھمکی دینے کی، مسجدوں میں غلاٹہ کرنے کی، یہ سب عام ایک ملک میں ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے میرے بھائیو، بزرگ دوستو. وہ چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، ہم سب بھائی بھائی ہیں. کل مومن اخوہ کہہ کر پکارا گیا ہے. اس لیے بھائی بزرگ دوستو، امن کو قائم رکھیں. غلطی کا احساس کوئی عالم کر لیے ہیں تو انہیں جو ہے اپنے حال پر چھوڑ دیں. اللہ اس کی ذمہ داری لے لے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیا ہوگا. آپ، ہم اور اسے کوئی حق نہیں رکھتے کہ انہیں جو ہے ان کو برا بھلا کہیں اور ان کے جان کے تلے پڑ جائیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے مجھے بہت ایک صدمہ پہنچا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آ کر اسے اظہار کیا ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کسی ملک کے بھی رہنے والے ہوں، امن رکھیں. اپنے ملک کے اندر اپنے رعایا کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، حکومت کے ساتھ جو ہے امن کا برتاؤ کریں اور ہر ایک مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی کے ساتھ زندگی بسر کریں، چاہے آپ کسی عقیدے سے بھی جو ہے تعلق رکھتے ہو. بہت سارے حضرات آج جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے واقفت نہ ہونے کی وجہ سے امت آج طرح طرح کے جو ہے خرافات میں جو ہے پڑی ہوئی ہے. وہ نبی جس نے اللہ نے کہا لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ کہہ کے پکارا، وہ نبی ہمیں ساری انسانیت کے لیے کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا. وہ نبی ہمیں بیت الخلا جانے کا طریقہ بتایا. وہ نبی ہمیں سو کر اٹھنے کی دعائیں سکھائے. وہ نبی ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا وہ سکھایا. وہ نبی ہمیں گھریلو معاملات میں کس طرح سے برتاؤ کرے وہ سکھایا. وہ نبی ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی کس طرح گزارے، وہ تمام طرائق کو ہمارے سامنے رکھا. کیا وہ نبی اپنے پیدائشی دن کو بتانا بھول گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی دن منانا اسلام کے اندر جائز ہوتا تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے اندر اپنے صحابہ کو نہیں بتاتے تھے کہ میرے پیدائشی دن کے اندر جشن مناؤ، جلوس نکالو، جھنڈے چڑھاؤ، کروڑوں کے روپے خرچہ کرو؟ بھائیو بزرگو دوستو، ایک سوشل میڈیا پہ کہیں کا بھی ہو، ایسے ویڈیوز ہم نے دیکھے کہ روڈوں کو سجایا گیا کروڑوں کے روپیوں سے، مٹی میں ملا دیے گئے ایک دن کے خاطر کروڑوں روپے. اللہ معاف کرے، ایسے امت کے افراد پر ڈی جے کے ساتھ شراب پی کر ڈانس کر رہے ہیں، ننگے ناچ رہے ہیں. کیا یہ امت کو یہی سبق دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے بھائیو، میرا سوال ہے آپ سے، چاہے آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. بس ہمیں ایک فکر ہے کہ آپ کی کمائی ہوئی وہ حلال دولت، وہ حلال مال ایک دن کے لیے حرام پانی کی طرح بہا دیا گیا. ارے نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے دیکھا کہ سرکلوں کو سجایا گیا، کیسے کیسے کٹوٹ لگائے گئے ہیں، منا رہے ہیں وہ دن 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. یہ بھی غلط ہے. اس وقت اس دن پیدائش کا دن منا رہے ہیں. چلو آپ منا رہے ہیں، یہ اللہ آپ کی جو ہے پکڑ کرے گا، لیکن اس وقت بھی آپ خرافات میں ملوث، ہزاروں کے روپے. اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی، کروڑوں کے روپے خرچ کر رہے ہیں. ایسے لائٹیں سجائے گئے، رستے کو جو ہے اتنا سجایا گیا جس کے اندر جو ہے کسی جو ہے حکومت کے ان سپہ سالاروں کے کٹوٹ لگائے گئے. کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ منا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور فوکس کر رہے ہیں کسی اور کو.
گانے بجا رہے ہیں، ڈیجوں کے ساتھ ننگا ناچ گا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کچھ نوجوان شراب پی کر، ارے امت کے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس منہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اپنا منہ دکھاؤ گے؟ جب آب کوثر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آب کوثر پلاتے رہیں گے، اللہ کے وہ فرشتے کچھ جماعت کو لے کر گھسیٹ کر، بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاتے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ میری امت کے افراد ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ آپ کے امت کے افراد تھے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، جانے کے بعد آپ کے دین میں غلو کیے، آپ کے دین میں منمانی کی، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا گیا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑا گیا، آپ کے حکموں کی پامالی کی گئی، اللہ کے احکام کی نظر اندازی کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سخنو سخنو، لے جاؤ انہیں، لے جاؤ۔ کیا حال ہوگا اس وقت؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، سدھر جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ آج کسی ملک میں بھی ہو، چاہے وہاں پر اسلامی حکومت ہو یا سیکولر حکومت ہو، لیکن حکومت کے نزدیک رعایا کے جو احکامات نافذ ہو رہے ہیں، وہ جو ہے، خاص کر میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر آج حکومت مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون لاگو کر رہی ہے۔ کبھی وقف کے جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی تم لاکھوں کے لوگ کروڑوں کے روپے پانی کی طرح بہا کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، سدھر جائیے، سدھر جائیے۔ اللہ معاف کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ کوئی جو ہے پھر سے کوئی ایسا حاکم ہم پر نازل کر دے کہ مسلمانوں کی جو ہے خاتمہ کا جو ہے ذریعہ بن جائے۔ اب تو ایک حال ہے ہندوستان کے اندر، ایسا حاکم ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہر روز مسلمانوں کو پریشان کرنے کی تجویزیں نکالی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کل مذہب پوچھ کر جان بخش تھی میری، آج فرقہ پوچھ کر اس نے جان لے لی میری۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے فریب نے ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کے فریب نے ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے، ہمارے جنت کے سرداروں نے تیروں کے برسات میں بھی نماز قضا نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنگ کا میدان تھا، تب بھی جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سال سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک خدا ہی تو ہے جو ایک سجدوں پہ مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دے دی مسجدوں میں اذاں، دے دی مسجدوں میں اذاں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور باہر لکھ دیا تختی پر اندر نہ آئے فلاں و فلاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک فرقے کو کافر کہا، ایک کافر تو ہے بس اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج یہ معاشرہ ہمارے اس ماحول سے گزر رہا ہے۔ بھائیو، اب بھی وقت ہے اللہ کے سامنے گر گڑائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اسلامیہ ہم تک پہنچایا ہے، جو قانون ہم تک دیا ہے، اس قانون کو اپنے دامن میں تھامے رکھیں۔ قرآن اور حدیث کی سنتوں کو، قرآن اور حدیث کو اپنے دامن میں تھامے رکھیں۔ اس کے بعد جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو کام دیا تھا، اللہ نے دعوت والی محنت کا کام جو دیا تھا، وہ اس امت کو سونپا ہے۔ آج اس معاشرے کی صفائی کے لیے ایک واحد ذریعہ یہی ہے، دعوت والی محنت، جس کی تعریف اللہ نے فرمایا، اس امت کو فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔
तामरून बिल मारूफी व तन्हौन अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत में से हो, तुम्हें लोगों की रफ़ा नसानी के लिए निकाली गई हो, तुम लोगों को भलाई की दावत देती हो और बुराई से रोकती हो। ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का काम था। अल्लाह ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को नबूवत देने के बाद यही काम की जिम्मेदारी दी थी। आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दारो मदार ख़त्म हो गया, लेकिन कार नबूवत यानी नबूवत का जो काम था, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला जो काम इस उम्मत को सौंपा गया। इसलिए हर नबी ने ये दुआ की थी कि अल्लाह हमें नबी बनाने से बेहतर है कि आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत में पैदा फरमा के आए थे। वो आखिर में जाएंगे पहले जन्नत में, उनकी उम्मत भी पहले जन्नत में जाएगी। कब? हिसाब किताब के बाद। एक एक जरिया, एक एक आमाल का हिसाब देने के बाद अल्लाह ज़रूर आपको जन्नत देगा, लेकिन किए हुए आमाल का हिसाब और किताब देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर अगर हर चीज़ माफ़ कर सकता है अल्लाह, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। जो अल्लाह के साथ शरीक करके यहाँ से जाएगा, अल्लाह उससे कभी नहीं माफ़ करेगा। और अल्लाह ने हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ़ ले गए थे, तो आपने उन्हें 3 तोहफ़ों में एक तोहफ़ा नमाज का और सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें और जो है एक वादा भी लिया था। अल्लाह ने कहा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें शफ़ीउल मुज़लमीन मानता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन याद रखो रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी शफ़ाअत उन लोगों के हक़ में कबूल नहीं करूँगा जो मेरे अलावा किसी और को इलाह बनाकर सजदा करके उससे हाजतें मानकर उस मेरे साथ शिरक करके आएंगे। उसकी शफाअत तुम्हारे ज़रिए से कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह के हाथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर कर आए थे। आज जो दुनिया के अंदर अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह को पुकारता है, झंडा लगाता है, डीजे बजाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी दिन को गैर तरीक़ों की तरह, हिंदुओं की तरह, गैर मुस्लिमों की तरह नाच गानों में जो है ज़िंदगी गुजारता है, और वो उकसाते हैं जो आलिम, जो उस मस्जिदों के इमाम साहब जिन्हें फातिहा तक, सूरह फातिहा तक पढ़ना सही नहीं आता, वो भी एक इमाम बने बैठे हैं। हमने सोशल मीडिया की वीडियो में देखा है कि एक जुलूस के अंदर उन्होंने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कहते हैं कि अल्लाह ये जुलूस का नजराना तेरे सामने पेश कर रहे हैं, तू उससे कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, ये कैसी दुआ है? जुलूस का नजराना, क्या अल्लाह मोहताज है तुम्हारे जुलूस का? ये कैसे इमाम है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? जुलूस का नजराना अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हैं, ये भी एक इमाम है। यही इमाम जो उम्मत को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, इन रज़ा खानियों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, इन बिद्दतों से हमारी हिफाजत फरमाए। ये औलिया अल्लाह के मज़ारों पर जो है अपने आप को सर झुकाते, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकाने से अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क का जो फतवा लगाया है, इनकी जो है कभी जो है अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरी जो है आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के सिवा किसी और को अपना इलाह ना बनाए, और अल्लाह के हकाम नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए दावत वाली मेहनत में जुड़कर दीन को अपने ज़िंदगी में लाएं और दीन को सीखें। अपने घरों में दीन को जो है सिखाएं, अपने वाले बच्चों को, अहल अयाल को दीनदार बनाएं। अपना घर दीनदार बनेगा तो अपना मोहल्ला दीनदार बनेगा, जब मोहल्ला दीनदार बनेगा तो माशरा दीनदार बनेगा, माशरा दीनदार बनेगा तो अपना जो है मुल्क दीनदार बनेगा, मुल्क दीनदार बनेगा तो जो है पूरी हुकूमत के अंदर रियाया जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। आपस में कोई फितना नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, अमन सलामती उन्नति शांति रहेगी, और हम सब आसानी से इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मानकर नबी की सुन्नतों को अपना कर इस दुनिया से जा सकते हैं। इसी बात पर जो है मैं आप हज़रात के सामने अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को शिर्क व बिद्दत से बाज आने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हम सब को मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर, कोई जो है हमारे अंदर फ़िरक़ाबादी को छोड़कर, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, शाफ़ी हो, मसलक हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो,
ہم سب ایک مسلمان ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ہم سب ایک ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کی وحدانیت کو عام کریں اور آنے والی تمام جو ہے تکالیف کو مل کر جو ہے اور جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ہمارے اندر استطاعت ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائے اور اللہ کے حکام نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، دعوت والی محنت میں جڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی دین کی نئی باتوں کو دیکھ کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔